جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمار چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، بھارت کے آرمی چیف جو ہیں آرمی چیف جنرل اپیندر دویدوی صاحب، انہوں نے کل ایک ٹاک دی اور وہ ٹاک بڑی انٹرسٹنگ تھی. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کی جائے. اور بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ جسے کہتے ہیں نا، ٹاک پہ ٹاک آ رہی ہے. ٹاک پہ ٹاک آ رہی ہے. اور ٹاک پہ ٹاک آنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک ہی دن ایئر چیف بولے، ایک ہی دن آرمی چیف بولے، ایز آئی کوڈ گیٹ. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن جب دو بڑے سروسز چیف بولتے ہیں تو اٹ مینس ٹو ری انفورس دا میسج. سو جو سدھو صاحب نے کہا وہی دویدوی صاحب کہہ رہے ہیں. سوری، اے پی سنگھ صاحب نے کہا وہی جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. سو یہ ایک وہ ایسی چیز آئی ہے جس کو آئی تھنک دے بلیو کہ بھی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں پاکستان کے لیے. اینڈ آبویسلی اٹس اے میسج فار اس کہ یہ بیسیکلی انڈینس کس طرح پلان کر رہے تھے. جیسے کہ انہوں نے کہا اگر آپ پاکستانی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم جیت گئے ہیں. اچھا، یہ چیز جو ہے، جب میں کل ایئر مارشل اے پی سنگھ صاحب کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بیسیکلی اپنے لوگوں کو پیغام دینے میں ناکام رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو بتا نہیں سکے، ہم وہ میسجنگ نہیں کر سکے. اچھا، حالانکہ انڈیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے. انڈیا نے اپنے میڈیا کا بہت استعمال کیا، سب کچھ کیا انڈیا نے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ ساری ایسی جنگ ہے کہ جس میں اگر آپ پاکستانی کو پوچھیں گے وہ کہیں گے میں جیت گیا، بیکاز ان کا جو آرمی چیف ہے وہ فیلڈ مارشل بن گیا. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے ہم جیت گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وہ فیلڈ مارشل بنا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم جیتے ہیں. لیکن جن صاحب کو اس چیز کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ فیلڈ مارشل کوئی ایویں تو نہیں بن گئے نا. دا لاجک فار گیٹ بینگ اے فیلڈ مارشل واز کہ بھائی اس دن جو کچھ ہوا، جس دن پہلے دن پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے، جس کو انڈیا مان گیا کہ یس ٹیکٹیکل مسٹیک تھی، نمبر آف جہاز نہیں مانا. ڈفرینٹ کنٹرڈکشنز آ رہی ہیں نا. اب دیکھیں اب کیا ہم کر سکتے ہیں. یہ تو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے نا، انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے بھارت کے اندر. بہرحال یہ میں نے کچھ ویڈیو رکھی ہے، یہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کو سناؤں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ جسے کہتے ہیں نا، ہم چیس مووز کر رہے تھے. ہم یہ کریں گے تو وہ یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے تو وہ یہ کریں گے. تو ایسے تو ہوتی ہی ہے فوج کے درمیان. جب انڈیا کی دیکھیں وار گیمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو انڈیا اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ وار گیمز ہی کرتی ہے نا کہ ہم اگر یہ کریں گے تو ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی تو ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہٹ دا ہارٹ لینڈ. ٹھیک ہے، یس بالکل انہوں نے ہارٹ لینڈ میں ہٹ کیا جیسے پاکستان نے بھی انڈیا کو مارا. بٹ دا کوشچن ہیئر از، وہ جو مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے فارمر نہیں، انکمبنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایک آئی تھنک انٹرویو دیا رائٹرز کو سنگاپور میں آفٹر دس. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دس واز ہول آف انڈیا، ناؤ دس از ہول آف انڈیا اینڈ دس از ہول آف پاکستان. یہ اب سارے کا سارا انڈیا کے اوپر پاکستان حملہ کرے گا اور انڈیا جو ہے وہ سارے کے سارے پاکستان پہ حملہ کرے گا. اب وہ ڈسٹنکشن ختم ہو گئی ہے. کرائسس مینجمنٹ میکانزم ہے کوئی نہیں ہے، کچھ اس طرح کی چیز ہے نہیں ہے، تو کیسے ہم چیزیں لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سو پاکستان جو ہے یہ چیز جو ہے میں نے دیکھی. اب آپ فار ایگزامپل دیکھیے جی، ہم نے جی ہارٹ لینڈ کو ہٹ کیا، دیٹ واز اے شاکر فار پاکستان. دیکھیں مجھے نہیں لگتا پاکستان کے لیے شوق ہوگا. پوچھے کیوں؟ بھائی انڈیا از پلاننگ ٹو ٹارگٹ، تو دے کین ٹارگٹ اینی وے. یس ہاں، ماڈرن ٹائم میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس طرح کی چیز ہو. تو یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ فوجیں تیار نہیں ہوتی، فوجوں کو پتہ ہوتا ہے کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو ہم نے پاکستان کے ہارڈ لینڈ پہ ہٹ کیا، دیٹ واز اے شاکر. اینڈ لیکن میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ کل دو سروسز چیف کا اسٹیٹمنٹ جاری کرنا، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دیٹ از ٹو ری انفورس ایچ ادر. دے کیم ود پلاننگ. اگر ایک جگہ پہ وہ لیکچر دے رہے ہیں، دوسری جگہ پہ آرمی چیف صاحب بھارت کے لیکچر دے رہے ہیں، تو واٹ ڈز دیٹ سگنیفائز؟ دیٹ سگنیفائز کہ یار اگر میں نے بات کر دی ہے تو اور تم بھی کرو، تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو
ابھی جیسے فار ایگزامپل اس اسپیچ میں وہ میں جو سناتا ہوں آپ کو, اس اسپیچ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت کچھ سنا ہوگا, ڈبیٹ سیچوریٹ ہے, آپ نے میڈیا میں بہت سنا, آپ نے پارلیمنٹ میں بہت سنا, لیکن میں ٹیکنالوجی کے اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کچھ سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. The TV and the parliamentary debates. So I will not spend much time on that. I will say how the technology came into play. But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. ہر جو بندہ آتا ہے نا, جو آرمی میں اندر آتا ہے, میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, پاکستان کے اندر جو فوج ہے نا, وہ پولیٹیکل ڈائریکشن وہ بتاتی ضرور ہے, کرتی وہ جو اس کو سمجھ ہوتی ہے. انڈیا کی فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب پوچھنا پڑتا ہے نا, تو وہ ایز پر جو انڈیا کے جو تھے, کیا نام ہے ان کا بھائی جان جو انڈونیشیا میں تھے, کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پولیٹیکل ڈائریکشن یہ نہیں تھی, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پولیٹیکل ڈائریکشن یہ نہیں تھی. بھائی اگر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے, یہی کہہ رہے ہیں نا وہ, انہوں نے یہی کہا نا. اب وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل معذرت چاہتا ہوں, اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی پولیٹیکل ڈائریکشن تو ہمارے پاس تھی. سو اب مجھے نہیں سمجھ کہ کیا کس کی کیا بات ماننی ہے, لیکن مجھے آپ کو, میں انڈیا اور پاکستان کی فوج کا بتا دوں, پاکستان کی فوج سیاستدانوں سے جا کے نہیں, پارلیمنٹ سے نہیں پوچھتی کیا کرنا ہے ریگارڈنگ نیشنل سیکورٹی. جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, جس اسکیل پہ کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان کی فوج ایٹ ٹائمز آپریٹ مور لائک اے ڈپلومیٹ ایز لائک اے سولجر. ان کا اتنا زیادہ ایکسپوجر ہو گیا ہوا ہے یہ ڈپلومیسی میں ڈیل کرنے میں اور ان چیزوں میں, کہ وہ اس چیز میں, اور جب وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے ملیٹریلی تو وہ کلیئر ہوتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. وہ جسٹ ٹیل دی پرائم منسٹر کہ ہم یہ کرنے لگے. یہی بات ہے, پرائم منسٹر کو پتہ ہوتا ہے. اور وہ بات جو جنرل انیل چوہان صاحب نے کی تھی, سی ڈی ایس جو ہیں بھارت کے, بلومبرگ نے, جنرل چوہان صاحب نے کہا کہ the people in uniform are the most rational people. اب میں اس بات کی ٹرانسلیشن آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں, the people in uniform are the most rational people. باقی بھی تو لوگ ارد گرد ہوتے ہیں نا ڈیسیژن میکنگ میں ریشنل, صرف یونیفارم والے تو نہیں بیٹھے ہوتے. when you take a decision, who is sitting in that table? Or صرف are all people with uniform sit on the table? No, there are people who do not wear the uniform. So I don't know, Indian army is very smart, very carefully انہوں نے میسیجنگ کی ہے انڈیا کی لیڈرشپ کو, بہت کیئرفلی, اسٹارٹنگ فرام سی ڈی ایس چوہان, لیٹر آن جنرل اے پی سنگھ صاحب نے, جو پہلے جب یہ بولے, اینڈ سیکنڈ ٹائم بولے میں ہے اے پی صاحب جو ہیں, اینڈ سیکنڈ ٹائم جب انڈیا کے جو ڈیپٹی چیف آف آرمی اسٹاف بولے, تو یہ اس طرح, خیر وہ بھی ایک ہے سکی ہے ادھر ان کو, کہ ہمیں پولیٹیکل کلیئرٹی تھی. جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اب وہ جو اپوزیشن نے سوال کیے ہوئے تھے وہ سوال ایڈریس ہو رہے ہیں. بیسیکلی گورنمنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا ہوگا نا کہ آپ جا کے بتائیں. اب دیکھیں نا, انڈین ڈیفنس اتاشی انڈونیشیا کو آپ سنیں گے تو وہ کیا کہے گا, اور ٹاپ لیڈرشپ کیا کہے گی. اب بہت سارے لوگ کہیں گے ٹاپ لیڈرشپ ٹھیک ہے, ڈیفنس اتاشی غلط ہے. اوکے, غلط ہوگا ڈیفنس اتاشی, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہے, بٹ the question is there are versions in front of us. ہمارا کام ہے انالائز کرنا on the basis of those versions. بٹ اب کیونکہ پولیٹیکل کلاس پہ بہت پریشر ہے, تو اب وہ راہل گاندھی کو چپ کروانا ہے, تو then everybody is talking کہ ہمارے اوپر ہم آزاد تھے. Well, that's the internal decision what to do and what not to do. To kind of act as per their wisdom. Of course, then 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed, and where a lot of terrorists were killed. 29th April, of course, was the time when we met the Prime Minister for the first time, and thereafter, next day, of course, why I'm telling you this, because it's important that how a small name of Sindoor connects the whole nation.
And I was telling director also that when he briefed me on this, he said, okay, we'll have this name Op Sindhu. And I thought it is Op Sindhu. Sindhu is basically Indus River. So I said, excellent, sir. Indus Water Treaty has just been frozen by you. He said, no, it is Op Sindur. And just see, this one name has connected the whole nation together. And today people are saying Sindhu to Sindhu, everything we have taken care of. But that is something which galvanized. सिंदूर टू सिंधु, यानी कि हमने अब पानी की भी टेक केयर कर ली है और हमने ये इनके ऊपर हार्टलैंड पे हमला करके वो भी केयर कर लिया। समझ रहे हैं? फ्रॉम सिंदूर टू सिंधु। तो वो सिंधु जो बिलावल भुट्टो नहीं कहता था सिंधु को मैं छोड़ूंगा नहीं, सिंधु ये हो जाएगा सिंधु, जो बिलावल भुट्टो की तकरीरें आपने सुनी होंगी, सिंधु में जो है ना ये नहीं बहेगा, पानी बहेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो बिलावल ने फिर एक स्टाइल होता है उसका। The whole nation as such, and the soldiers per se, because when I went on ground and I told them that, look, any sister, mother, daughter, whenever she applies the vermilion or the sindoor, she will always remember the soldier. And I think that was the connect. And I think that was the connect which they brought the whole nation together for one cause. And that is the reason I think the whole nation was saying, why have you stopped? I think that's the question which was being asked. But of course, that has been amply answered by. So it's the strategic. Why has been stopped? कोई नहीं, वो तो जवाब ही नहीं इसका आया। अगर टारगेट हिट हो गए हैं, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हावी था, तो वो तो पूछा जा रहा है ना कि सीज फायर क्यों हुआ, जो जनरल साहब बात कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली बंद तो करना ही होता है ना ऑपरेशन, लेकिन वो कहते हैं कि हम जैसे इंडिया अब ऑपरेशन तो बंद करना ही करना है, लड़ाई तो बंद करनी होती है, इनडिफिनिट तो नहीं लड़ना होता, इट्स ऑल सिग्नलिंग मैसेजिंग करनी होती है। तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या क्यों बंद किया गया, जब आपका अपर हैंड था तो कश्मीर भी ले लेते, क्योंकि आप कहते हैं कश्मीर लेना है, आपका अपर हैंड था, पाकिस्तान की फौज भाग गई थी, आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, मतलब इस तरह की बातें हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि वो ले लेते फिर बाकी सारी चीजें भी, तो पीपल टॉक, ठीक है। तो देयर इज अ क्वेश्चन एंड दैट्स वेयर द फॉरेन हैंड कम्स के ट्रम्प ने तो नहीं कुछ किया इस तरह की चीजें। ये clarity was in dime, that is diplomatic, information, military and economic. And that's why you see that the IWT was frozen, then High Commission strength was reduced, the defense personnel were moved out, persona non grata they were declared, and visas were revoked. Because when you go for such kind of offensives, what happens, you need to always look at what the other side is thinking and how this chess is going to get played. So what we did, we created a red team. So this time what we did differently, as far as Uri, you are aware that it was a 2016. बाय द वे इंडस बॉर्डर ट्रीटी का फैसला तो पहले ही आ गया हुआ था, वो तो मैं पहले ही पता था, मैं 5 साल पहले ही पता था। जब कश्मीर का स्टेटस विड्रॉ हुआ था तो मुझे हमें पहले ही पता था ये हुआ, हमारे प्रोफेसर स्कॉलर्स हमारे लोगों ने कंक्लूड कर लिया हुआ था कि चीज़ें रिवर्स होनी, आगे नहीं जानी। सो अगर इंडिया जब ये प्लान कर रहा होता है तो हमारे लोग एग्जैक्टली, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर राजा कैसर, इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड, वी वर क्लास फेलोज इन PhD, उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल्ड आर्टिकल लिख दिया था कि इंडिया की जो नेक्स्ट मूव है, मेरा ख्याल है 2019-20 में उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा इंडिया की जो नेक्स्ट मूव है दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। तो मतलब द पॉइंट हियर इज कि ऑब्वियसली हम भी तो देख रहे हैं ना, स्टडी सोच रहे हैं ना। It was a shallow thrust and it was launch pad we were looking at. It is basically to convey a message. यदि हम लॉन्च पैड पे हिट करेंगे, यानी कि हमने दहशतगर्दों को लॉन्च पैड पे हिट करना। As for Balakot in 2019, we were looking at penetrating through J&K, going across the training camps which are in Pakistan, and again a kind of giving a punishment. But this time I think that is Pahalgam 25, it was wide and deep where we hit the heartland. This was the first time we hit the heartland, and of course our target was the nursery and the masters came into play. नर्सरी एंड द मास्टर्स, देखिए मेरी बात सीधी सी है, जनरल साहब ने जो बातें की हैं ना, नर्सरीज एंड द मास्टर्स, कौमें फौजें जो होती हैं ना, बहुत डेप्थ और गहराई होती है फौजों के अंदर, मुल्कों के अंदर, कोई उनको पार नहीं होता, हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, कोई पार नहीं, आओ तो सी। सो इंडिया ने जो किया, दैट्स द चॉइस, दे डिड इट गुड। आप जो मर्जी करें, हम कोई आपको रोक थोड़ा ही सकते हैं, हमको आपको रोक थोड़ी सकते हैं। अगर आपने फैसला कर लिया तो कर लिया भाई, ठीक है, करें, मारें ऑपरेशन, करें, गुड, गो फॉर इट। लेकिन वो अब जारी बात है, इंडियन आर्मी चीफ ने क्या स्टोरी सुनानी है? क्या इंडियन आर्मी चीफ, एयर चीफ ऐसी स्टोरी सुना सकते हैं?
کہ جس میں غلط جو انڈیا کے سینٹیمنٹس کے خلاف ہو، کبھی بھی نہیں. لیکن آپ نے کبھی دیکھا پاکستان ایئر چیف، آرمی چیف، نیول چیف بول رہے ہوں؟ نو، نیور. وہ نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں ہم نے پرفارم کر دیا، دیٹس اٹ. ہم نے پرفارم کیا، پرفارم. ڈبیٹ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی. بٹ آبویسلی دے کیم ٹو ریسکیو دا سسٹم. سمپل سی بات ہے، آپ کو ایئر چیف اینڈ آرمی چیف کی جو باتوں سے پتہ چلے گا. دے کیم ٹو ریسکیو دا سسٹم. دا سسٹم which is basically obviously at this moment. Lekin obviously they are not just here to rescue the system, but they also rescue the reputation of the entire structure, the institutions, they are operating. But let me tell you, don't you think the British and the American and the others, they know the truth? آج انڈیا نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے 5 جہاز گرائے ہیں پاکستان کے. ٹھیک ہے، یہ کیوں بلا انہوں نے کہا ہے؟ بیکاز ان کو ٹرمپ کا فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہے، کہ ٹرمپ آج کل بولتا ہے 5 جہاز گرائے، 5 جہاز گرائے. ٹھیک ہے، تو وہ گئے اس سے پہلے کہ ٹرمپ نہیں کہہ دیا کہ پاکستان نے انڈیا کے 5 جہاز گرائے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس ڈسپیوٹ کو ذرا کلیم کر دیں کہ ہم نے بھی 5 جہاز گرائے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہے کہ ٹرمپ ہی نہ کہیں کہہ دے. اگر ٹرمپ یہ کہہ دے انڈیا نے پاکستان کے 5 جہاز گرائے، کیونکہ راہل گاندھی روز پارلیمنٹ میں کہتا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پاکستان نے پاکستان جہاز گرائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سو یہ بھائی صاحب ایک پوائنٹ ہے، یہ اس کو وہ جسے کہتے ہیں نا سمجھنا چاہیے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے اور آپ اس کو صحیح طرح وہ نہیں کرتے، دین obviously it's a problem. لیکن اس کو سمجھیں، why the Indian Army Chief is there، وہ کیوں کر رہے ہیں یہ سارا کچھ. ان کو ساری سمجھ ہے کہ میں نے یہ کیوں کرنا ہے اور وہ کیوں بول رہے ہیں. اور ایک ہی دن میں 2 سروسز چیف کا بولنا سب کو پتہ ہے بیسیکلی. تو دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ انڈیا کا آرمی چیف، ایئر چیف بولے، اب who will contradict them in the public؟ جو پبلک میں کانٹرڈکٹ کرے گا، میڈیا اتار گا، اس کی پتلون اتار دے گا. اچھا تمہیں اپنی فوج پہ اعتبار نہیں ہے، تمہیں سیاست دانوں پہ ہے، تمہیں فلان پہ ہے، تمہیں یہ ہے، تمہیں وہ ہے. اب وہ بیسیکلی دس از یہ آل سارا فارڈر شارڈر میڈیا کے لیے ہے کہ یار تم اب اس کو سپلیمنٹ کرو، تم اور رات کو، دن کو، صبح، دوپہر، شام اس کو بولو، چلاؤ اس کو. دا مور دے پلے اٹ، دا مور. اب سارے لوگ تو ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں نا، 3 مہینے بعد بتا رہے ہو یار جا کے، 3 مہینے بعد. لیکن لوگ کہیں گے ہاں صحیح، ہماری فوج صحیح کہتی ہے. تو یہ پھر جل صاحب کی بات تو صحیح ہے نا، کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہر بندے کی اپنی جیت ہے. ہماری یہ جیت ہے، ہم نے 3 مہینے بعد فیصلہ کیا ہم جیتے ہیں. یا ہماری یہ جیت ہے کہ ہم 3 مہینے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاز گرائے. سو آئی تھنک یہ obviously ایک it's a difficult job they are doing at the moment. Let's see کیا ہے. لیکن that's very important what they're doing. They are saying we hit the heartland of Pakistan. ہم نے پاکستان کے دل میں مارا. تو مرید کے یا یہ شہر جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا دل ہے. Let's see کیا ہوتا ہے.